السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام میرا پیغمبر میں میں ہوں آپ کا میزبان حافظ ہشام الہی دہیر۔ معزز ناظرین گرامی قدر، ہم نے کل آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آویز مسکراہٹوں کے بعض واقعات رکھے تھے۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں کہ مسکرانا انسان کی طبیعت کے اوپر، ذاتی طبیعت کے اوپر بھی بہت خوشگوار اثرات مرتب کرتا ہے اور انسان کے چہرے کو تر و تازہ رکھتا ہے، روشن رکھتا ہے۔ جیسے آپ کے سامنے کل بھی یہ بات رکھی تھی کہ سائنسی اعتبار سے بھی مسکراہٹ کے بہت سے فوائد ہیں، اور ہر وقت ماتھے پہ بل ڈالنے کے، تیوری چڑھانے کے، اس کے ساتھ انسانی چہرے کے اوپر جھریاں بھی جلد پڑ جاتی ہیں۔ خیر، یہ تو علت ایک معلوم ہو گئی، سائنس سے تو کوئی ایسی بات نہیں۔ اگر نہ بھی معلوم ہو تو مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا چاہیے اور ایک دوسرے کو مسکرا کے ملنا چاہیے، کیونکہ ایک دوسرے کو مسکرا کے ملنا بھی صدقہ ہے۔ آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر جو واقعات ہیں اس حوالے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جنت کا ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ پاس ایک دیہاتی بیٹھا ہے۔ آپ کو پتہ ہے بدو جو دیہاتی ہیں ان کے مزاج کیسے ہوا کرتے ہیں، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے بعد احوالات بیان کرنے کے بعد، اور ویسے آپ کو علم ہوگا کہ جنت میں اتنی بے شمار نعمتیں ہیں کہ ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، لبنۃ من ذہب ولبنۃ من فضہ، ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، گھروں کی، ایسی ایسی نعمتیں جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی ہوں گی، کان نے نہیں سنی ہوں گی، دل کے اندر ان کا گمان بھی نہیں آ سکتا، وغیرہ وغیرہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو جنت کے احوال بھی بتایا کرتے تھے۔ کہنے لگے کہ جنت میں ایک دن ایک جنتی اللہ رب العزت سے یہ مطالبہ کرے گا، اے اللہ، میں جنت میں کھیتی باڑی کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کہیں گے کیا میری یہ جو اتنی زیادہ نعمتیں ہیں، کیا تجھے اس نے راضی نہیں کیا؟ جی اللہ، میں راضی ہوں، لیکن میرا آج دل چاہ رہا ہے کہ میں کھیتی باڑی کروں۔ تو اللہ رب العزت اس کو اجازت دیں گے کہ کھیتی باڑی کر لے۔ وہ جنت میں ہل چلائے گا، بیج ڈالے گا، ساتھ ہی ایک ایک دانہ پہاڑ جتنا بڑا ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت اس جنتی کو کہے گا اب اکٹھا کر لے، اس کو سنبھال لے، یہ جو پہاڑ جتنا دانہ ہے، اور ابن آدم کا پیٹ اس مال سے کبھی نہیں بھر سکتا۔ یعنی اللہ رب العزت اس کو یہ کہیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ واقعہ سنا رہے تھے تو پاس ہی ایک دیہاتی بیٹھا تھا، اس نے فٹ یہ جواب دیا، ہے اللہ کے رسول، وہ کوئی کہنے کا مطلب یہ ہوگا، وہ لازماً کوئی بدو نہیں ہوگا، ان کا مفہوم یہ تھا، ساتھ ہی کیا اٹھے، وہ یقیناً کوئی انصاری یا قریشی ہوگا، کیونکہ انصاری اور قریشی ہی زراعت کے پیشے سے منسلک ہے۔ تو جب اس نے یہ بات کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی یہ بات سن کے مسکرانا شروع ہو گئے۔ اور اسی طرح ایک بدو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ بدو سے مراد، اردو میں جو بدو کا ترجمہ یہ وہ نہیں ہے، بدو سے مراد بدوی یعنی دیہاتی افراد کا ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کے کہنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کے بعد، اے اللہ، تو مجھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں داخل فرما دے، اور میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو داخل نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیہاتی کی یہ بات سن کے مسکرانا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کے موتیوں جیسے دان نمودار ہو جاتے ہیں، آپ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے، تو نے اللہ کی رحمت کو اتنا محدود اور مقید کر دیا کہ صرف میں اپنا کہا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا، اور یہ بھی کہہ دیا۔ یہ حال ہی کہہ دیتا کہ میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں چلے جائیں تو بات تو ٹھیک تھی، لیکن ساتھ یہ بھی شرط عائد کر دی کہ میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی جنت میں داخل نہ ہو۔ گویا اصلاح بھی کی تو بڑے پیار سے کی، اور آپ اس طرح کی بات سن کے بعض اوقات مسکرا دیا کرتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں مسکراہٹ کیا ایک خوبصورت بہت عمدہ واقعہ اور باب موجود ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ ایک سفر میں تھے، اور جب ایک سفر میں ایک قبیلے والوں کے پاس پہنچے تو آپ نے ان سے مطالبہ کیا کہ ہمارے کچھ کھانے کا بندوبست کرو، ہم مسافر ہیں، ہمیں کھانا کھلایا جائے۔ تو انہوں نے کھانا کھلانے سے انکار کر دیا، یعنی ان کی ضیافت کرنے سے مکمل طور پہ انکار کر دیا۔ اب اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ اسی قبیلے کے ایک سردار کو سانپ کاٹ گیا۔ جب سانپ نے کاٹا تو سردار بڑی تکلیف اور اذیت میں چلا گیا، اور انہوں نے کہا ہے کوئی دم کرنے والا یا کوئی علاج کرنے والا جس کو یہ تریاق علم میں ہو کہ سانپ اگر کاٹ جائے تو اس کا کیا علاج ہے؟ معزز ناظرین گرامی قدر، اس حدیث کے اندر قرآن پاک کی ایک بہت بڑی برکت اور جز، بے شک
یہ کتاب ہدایت کی کتاب ہے، لیکن یہ کتاب شفا کی کتاب بھی ہے، یہ کتاب ثواب کی کتاب بھی ہے، اگرچہ اس کا بنیادی مقصد ہدایت ہے، لیکن یہ بات بھی یاد رکھ لینی چاہیے کہ اس کو پڑھنے سے، حالی پڑھنے سے بھی ثواب ملتا ہے، اور اس کے دم کرنے سے شفا بھی ملتی ہے۔ اب وہ جو سردار ہے وہ بیمار ہے اور وہ معالج ڈھونڈ رہے ہیں، کسی نے مشورہ دیا وہ جو قافلے والے آئے ہیں شاید ان میں کوئی طبیب موجود ہو، ان سے بھی پتہ کر لو۔ جب ان سے پتہ کیا گیا تو ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ان سے یہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس کا علاج تو کر دیں گے، لیکن ہم آپ سے اب معاوضہ لیں گے، کیونکہ آپ نے تو ہماری ضیافت کرنے کی جب باری آئی تھی، کھانا کھلانے کی باری آئی تھی تو کھانا تک نہیں تھا پوچھا، اب ہم بھی آپ کا کام معاوضے سے کریں گے۔ انہوں نے کہا جو بھی معاوضہ لینا چاہتے ہو لے لو۔ ایک بکریوں کا معاوضہ طے ہوا تو جا کر آپ نے سورۃ فاتحہ کا دم کرنا شروع کیا۔ سورۃ فاتحہ پڑھتے گئے، زہر کا اثر ختم ہونا شروع ہوگا، یہاں تک کہ وہ سردار بالکل ٹھیک ہو گیا۔ سورۃ فاتحہ کے صرف دم کرنے سے زہر کے، سانپ کے کاٹے کا سارا اثر ختم ہو گیا۔ یہاں پہ یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن پاک کی یہ جو سورۃ فاتحہ ہے یہ سورۃ الشفاء ہے۔ یہ پڑھ کر جتنا مرضی بندہ بیمار ہو، اگر سانپ کا زہر اس کے سامنے نہیں ٹک سکتا، اگر جادوگر کا جادو اس کے سامنے نہیں ٹک سکتا، تو کینسر کا مرض بھی اس کے سامنے نہیں ٹک سکتا، اس کا دم کرنا چاہیے۔ خیر جب دم کیا تو وہ بالکل اچھا ہو گیا، اور انہوں نے جو معاہدہ کیا تھا کہ اتنی بکریاں ہم آپ کو اس دم کے عوض دیں گے وہ لے لی۔ اب جب یہ لے کے چلنے لگے تو ساتھیوں نے، ابو سعید خدری کے ساتھیوں نے کہا کہ ان کو ہم آپس میں بانٹ لیتے ہیں، ایک دوسرے کو دے دیتے ہیں، جس کے حصے میں جتنی آتی ہیں ایک دوسرے کو بانٹ دیتے ہیں۔ ابو سعید خدری نے کہا ایسا ہرگز نہیں ہوگا، جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہیں پہنچیں گے۔ صحابہ نے فیصلہ کر لیا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کمائی کے بارے میں نہیں پوچھیں گے کہ یہ کمائی حلال ہے یا حرام ہے، تب تک تقسیم نہیں کریں گے۔ معزز ناظرین گرامی قدر، یہ صحابہ کا تقوی ہے کہ کمائی کر چکے ہیں، بکریاں لے چکے ہیں، لیکن آپس میں اس وقت تک تقسیم نہیں کر رہے جب تک مہر نبوت نہیں لگ جاتی، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کا پروانہ نہیں جاری ہو جاتا۔ بکریاں نہیں بانٹی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آگ کہنے لگے یہ سارا معاملہ ہوا ہے، یہ سارا ماجرا ہوا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش طبعی سے یہ بات فرمائی کہ آپ کو کس نے کہا تھا کہ سورۃ فاتحہ میں شفا ہے؟ صحابہ کو تو علم ہے قرآن پاک میں شفا ہے، یہ بات میں نے آپ کو بتلائی ہے، یہ بات میں نے آپ کو بتلائی ہے۔ اب ان بکریوں میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حصہ ہے۔ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے صحابہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یہ ہے، ان کو یہ کہہ رہے ہیں یہ جو بکریاں تم نے دم کے عوض حاصل کی ہیں اس کے اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حصہ موجود ہے، اس میں سے میرا حصہ بھی نکال لو۔ تو معزز ناظرین گرامی قدر، یہ انداز اور اتوار اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے احباب کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، یہ سیرت النبی کا ایک خاص پہلو ہے جس کو آج ہم نے معاشرے میں اگنور کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھلکھلا کے مسکرایا بھی کرتے تھے، آپ کے دندان مبارک نظر بھی آ جایا کرتے تھے۔ یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ، اور وقفے کے بعد انشاءاللہ اپنی بات کو آگے بڑھائیں۔ ویلکم بیک، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ صحیح مسلم میں سیدنا جابر بن عبداللہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرا سر کٹا ہوا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سن کے مسکرانا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کے موتیوں جیسے دان نمودار ہو جاتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ بعض خواب شیطان کی طرف سے بھی آتے ہیں، ان کو بیان مت کیا کرو۔ یہاں پہ بات آئی ہے تو ضمنی طور پہ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ خواب آنے کی بھی مختلف قسمیں ہیں۔ بعض خواب بسیار خوری سے بھی آ جاتے ہیں، انسان نے کوئی خوراک کھائی ہے، بخارات اٹھتے ہیں، لاشعور بیدار ہو جاتا ہے، اس والے سے بھی آتے ہیں، تو وہ خواب تعبیر کے نہیں ہوتے۔ اور بعض خواب ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے لاشعور میں کسی چیز کا خوف ہے، وہ خواب میں آ جائے تو وہ بھی تعبیر کے نہیں ہوتے۔ اور بعض اوقات انسان کی کوئی خواہش بھی ہوتی ہے کہ انسان کی خواہش ہے، اور وہ خواہش خواب میں عملی طور پہ نظر آ جائے تو وہ بھی ضروری نہیں تعبیر والا ہو۔ لیکن ایک انسان کی خواہش ہے میں عمرہ کر رہا ہوں،
حج خواہش ہے کہ میں عمرہ کروں، حج کروں، اور خواب میں بھی دیکھ رہا ہے عمرہ کر رہا ہے، حج کر رہا ہے، تو اس کے اندر تعبیر بھی ہو سکتی ہے اور یہ خواہش بھی ہو سکتی ہے۔ یہ تو بات ضمنی طور پہ آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر بے شمار ایسے واقعات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مسکراتے ہیں اور بعض صحابہ کی باتیں سن کے بھی مسکرایا کرتے تھے۔ دو واقعات ابلیس کے حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں، صحابہ پوچھتے ہیں آپ کیوں مسکرا رہے ہیں، اور صحابہ پوچھا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندے نے کھانا شروع کیا اور وہ بسم اللہ پڑھنا بھول گیا۔ آپ کو پتہ، یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے، یہ جو چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، کھانے کے ابتدا میں جو دعائیں ہیں، یہ دعا پڑھنے سے بعد لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید ان کے کوئی فوائد نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک بندہ کھانا کھا رہا ہے اور اس نے ابتدا میں بسم اللہ کا نام نہیں پڑھا، شیطان اس کے کھانے میں اس کے ساتھ شامل ہو گیا۔ پھر اچانک اس کو یاد آ گیا کہ اللہ کا نام لینا تھا، بسم اللہ اس نے پڑھا، فی اولی و آخری ہی پڑھ لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں اور کہتے ہیں میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ میں نے دیکھا جب اس نے بسم اللہ پڑھ لیا اول و آخر کے اوپر بھی، تو میں نے دیکھا شیطان تو اس کے ساتھ کھانے میں شامل ہو گیا تھا، اب جب اس نے اللہ کا نام لے لیا اس کو قے آ گئی۔ معزز ناظرین گرامی قدر، یہ برکات کے لیے، یہ اپنی زندگی کو درست کرنے کے لیے اللہ کے نام کے ساتھ ہر اچھے کام کی ابتدا کرنی چاہیے، اور جو احکامات شریعت نے ہمیں دیے ہیں وہ کر لینا چاہیے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ابلیس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا۔ آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے موقع کے اوپر امت کی بخشش کی دعا کی تھی، جس کو اللہ رب العزت نے قبول فرما لیا تھا، اور اللہ رب العزت نے کہا تھا ٹھیک ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی دعا کو سنا جاتا ہے اور اس کا جواب دیا جاتا ہے اور اس کو قبول کیا جاتا ہے، لیکن امت میں سے جو لوگ ایک دوسرے کا ناحق مال کھا گئے، ایک دوسرے کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی گئی، اس کا بدلہ مل کے ان کو معاف کیا جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ یہ میں دعا کرتا رہوں۔ رسول اللہ نے مزدلفہ میں بھی دعا کی، آپ کے علم میں یہ لمبا چوڑا واقعہ ہے، مختصر کرتا ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو اللہ رب العزت نے یہ پروانہ جاری کر دیا، آپ کی پوری امت کو بالآخر معاف کر دیا جائے گا۔ لیکن یہاں پہ بھی شرط وہی ہے معزز ناظرین گرامی قدر، جس نے شرک کیا ہوگا اس کو معاف نہیں کیا جائے گا، اگرچہ وہ امت ہی میں سے کیوں نہ ہو۔ ہاں، اس کے علاوہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کر لیا کہ آپ کی امت میں سے ہر شخص کو معاف کر دیا جائے گا، بالآخر وہ اپنے گناہوں کو بھگت کے معاف ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا جب اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا اتنا عظیم الشان پروانہ جاری کیا تو ابلیس اپنے سر کے اوپر خاک ڈالنے لگا، اور اس کو خاک ڈالتا دیکھ کر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گیا۔ آگے آئیے، تیمم کا وہ عظیم الشان واقعہ، حضرت عمر بن العاص، آپ کو پتہ ہے کتنے فقیہ صحابہ میں سے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک مرتبہ کہا تھا آپ فیصلہ کیجئے، تو انہوں نے کہا تھا اللہ کے رسول یہ تو آپ کا حق ہے، کہا حق میرا، تفویض تجھے کرتا ہوں، اور رسول اللہ کے سامنے انہوں نے فیصلہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فیصلے کو تحسین سے دیکھا بھی اور ان کے فیصلے کی تعریف بھی کی۔ یہ عمر بن العاص ایک رات سوئے ہیں، ایک غزوے میں یہ گئے تھے، سو کے اٹھے، سردی بہت زیادہ تھی، حالت جنابت میں تھے، انہوں نے وضو کے بغیر تیمم کیا، یعنی پانی کو استعمال نہ کیا، ٹھنڈ بہت زیادہ تھی، پانی کو استعمال کیے بغیر تیمم کیا اور تیمم کر کے جماعت کو پڑھا دیا۔ اب اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خبر دے دی اور صحابہ نے بھی یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بتائی کہ یہ عمر بن العاص جس کو آپ نے امام بنایا ہے، اس نے صبح وضو کیا ہی نہیں، تیمم کیا اور ہمیں جماعت پڑھا دی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ خبر پہنچی، آپ نے ان کو بلایا تو عمر بن عاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے۔ اللہ کے رسول نے کہا آپ نے حالت جنابت ہی میں نماز کو پڑھا دیا اور آپ نے غسل بھی نہ کیا، وضو آپ کو تو غسل کی حاجت تھی اور آپ نے تیمم کے ساتھ نماز کو پڑھا دیا۔ تو آگے سے کہنے لگے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اللہ رب العزت نے کلام حمید میں ارشاد فرمایا اپنی جانوں کو قتل مت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ استدلال سنا تو بے اختیار مسکرانا شروع کر دیا، ہنسنا شروع کر دیا، یعنی فقہ کے باب کے اندر بھی یہ بات مسلمہ ہوگی، فقہی باب کے اندر بھی، کہ جب انسان، یہ تو ہے ویسے ہر انسان کی ذاتی
एनालिसिस है इन्नमा अल-अमालु बिन्नियात, वाकई अगर इतनी सर्दी हो कि हलाकत का अंदेशा हो तो फिर ये जो मजबूरी होती है, ये जो उज़र होते हैं, आपको पता है इज़्तिरारी हालत के हुक्म बदल जाते हैं। तो ऐसे आलम में वुदू करने की चंदा ज़रूरत नहीं है, फिर इंसान तयम्मुम करके नमाज को अदा कर सकता है। ये उम्मत मुस्लिमा के ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी आसानी होगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से भी आसानी होगी। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स का वाक़या बयान किया, और कितना खूबसूरत वाक़या, इसके अंदर भी मेरी और आपके लिए इबरतें भी पोशीदा हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्कुराहटें भी इस वाक़े में मौजूद हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कल क़यामत का दिन होगा, एक बंदे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी बारगाह में खड़ा करेगा और उस बंदे के कबीरा जुराइम भी होंगे, कबीरा गुनाह भी होंगे और सगीरा गुनाह भी मौजूद होंगे। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पहले सगीरा गुनाह उस बंदे के सामने लाएगा और उससे सवाल करेगा, क्या तू अपने इस गुनाह को जानता है? जी हाँ मैंने ये गुनाह किया। ये गुनाह तूने किया? जी हाँ मैंने ये गुनाह किया है। और बंदा अभी दिल में इस बात के ऊपर डर रहा होगा कि अभी तो ये सगीरा सगीरा गुनाहों की बात हो रही है, मैंने तो बाद कबायर का भी इर्तिकाब किया हुआ, मैं कैसे बचूंगा, मैं तो फंस गया, मेरे से तो सवाल हो रहा है। खैर वो बंदा हर सगीरा गुनाह का इकरार करता जाएगा। अचानक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाएंगे, ये सारे सगीरा गुनाह है तो तेरे हैं, लेकिन मुझे तेरी कुछ नेकियां पसंद हैं, जिसकी वजह से इन सारे सगीरा गुनाहों को मैं तेरी नेकियों में तब्दील कर देता हूँ। उस वक़्त वो बंदा बेख्तियार होकर कहेगा, अल्लाह मेरे तो बड़े बड़े कबीरा गुनाह भी बाकी हैं, उनको भी नेकियों में बदल दें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये वाक़या सुनाया करते थे, आप बेख्तियार होकर हंस पड़ा करते थे कि कहीं गुनाहों के ज़ाहिर होने से डरता होगा, जब ये सगीरा गुनाह नेकियों में बदल जाएंगे तो अल्लाह को कहेगा मेरे तो बड़े बड़े कबीरा गुनाह भी बाकी हैं, उनको भी नेकियों में बदल दिया जाए। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा कहा कि आने वाला जो आ रहा है जन्नती है। हज़रत अबू बकर दाखिल हुए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आने वाला जो आ रहा है वो जन्नती है। हज़रत उमर दाखिल हुए, फिर कहा अब भी जो आएगा वो जन्नती है, और साथ ही बारगाहे रब्बुल इज़्ज़त में हाथों को उठा दिया और कहा अल्लाह जानता तो तू ही है, इल्म हकीकी तो तेरे पास है, लेकिन मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश है कि अब की मर्तबा जो आए वो अली हो। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत अली से प्यार है, और अल्लाह की करनी देखिए कि अब आने वाले जो आए वो जनाब अली हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खुशी से तमतमा उठा, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। हज़रत अबू बकर को यहाँ पे रसूलुल्लाह ने जन्नती कहा, हज़रत उमर को जन्नती कहा, हज़रत उस्मान की जन्नती के तो बेशुमार वाक़यात हैं। जिस वक़्त वो माल दे रहे थे ग़ज़वा तबूक के अंदर, उस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके माल के साथ खेल के खुश हो रहे थे। और इसी तरह जनाब अली एक मर्तबा आपकी मजलिस में तशरीफ़ लाते हैं और साथ बड़े बड़े सहाबा बैठे हैं। हज़रत अली आए, किसी ने अपनी जगह से उठना गवारा ना किया, लेकिन हज़रत अबू बकर उठे और हज़रत अबू बकर ने हज़रत अली को पकड़ा और अपने बिल्कुल साथ बिठाया और जगह में कुशादगी पैदा की, यानी खुद तंग होके बैठे और जनाब अली को अपने साथ बिठा लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खुशी से तमतमा उठा, मुस्कुराना शुरू कर दिया और एक अज़ीमुश्शान जुमला कहा, इल्म वालों की कदर इल्म वाले ही जानते हैं, इल्म वालों की कदर इल्म वाले ही जानते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ दिल लगी भी किया करते थे, खुश तबीई भी किया करते थे, और आपकी मुस्कुराहट इतनी दिल अवेज़ थी कि सहाबा बयान करते हैं जब आप मुस्कुराया करते थे तो आपकी मुस्कुराहट के सामने चांद की चांदनी भी हेज पड़ जाया करती थी। आपके मोतियों जैसे दांत इस तरह चमक रहे होते थे कि ऐसे लगता था क्या क्या मंजर उम्मे अमन ने और सहाबा ने बयान नहीं किए। तो मुझे और आपको ये चाहिए कि मैं और आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के इस पहलू को भी अपनाएं, दोस्तों से भी मुस्कुरा के मिलें, वालिदैन से भी मुस्कुरा के मिलें, आइज़ा व क़ारब से भी मुस्कुरा के मिलें। इंशाअल्लाह सिर्फ एक छोटे से अमल की वजह से, रसूलुल्लाह के सीरत के इस पहलू को अपनाने की वजह से आप अपने अंदर तब्दीली
صرف اپنی ذات کے اور طبیعت کے اندر نہیں دیکھیں گے بلکہ اپنے گرد و نواح میں بھی دیکھیں گے کہ بہت سے آپ کے حسد کرنے والے، بہت سے حقد کرنے والے، بہت سے جانی دشمن آپ کے جگری دوست بن جائیں گے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت کرے۔ معزز ناظرین گرامی قدر، یہاں پہ آج ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ کل ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔